بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، علم دین کا پڑھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت اونچا عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو علم دین سیکھنے والوں، پڑھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں پر خرچ کرتے ہیں تو ان کو بھی اس اونچے عمل میں بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات ملتے ہیں۔ تو اسی سے جڑا ایک واقعہ ہے۔ دمشق میں ایک مشہور قبرستان ہے جس میں اولیاء اللہ، شہداء اور صالحین مدفون ہیں۔ اس میں ایک گورکن تھا جو تدفین وغیرہ کا کام کرتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک خاتون آئی اور ایک قبر تیار کرنے کے لیے کہا۔ چنانچہ اس نے قبر تیار کی اور مقررہ وقت پر ایک جنازہ لایا گیا، مگر اس کے ساتھ چند ہی لوگ تھے۔ جنازہ کو زمین پر رکھ کر تابوت کھولا گیا تاکہ میت کی تدفین کی جائے۔ گورکن قبر میں تھا، اس نے میت کو ہاتھوں میں لیا اور اسے قبر میں رکھنے لگا۔ اسی اثناء میں قبر کھل گئی اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ اور یہ کوئی داستان یا من گھڑت قصہ نہیں بلکہ حقیقی واقعہ ہے۔ اس دوران اس نے دیکھا کہ دو گھڑ سوار آئے اور میت کو اپنے ساتھ لے کر چل دیے۔ گورکن یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ قبر کے گرد لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا، یہ سب کچھ صرف گورکن ہی کو نظر آیا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے گورکن کو ہوش میں لانے کی کوشش کی اور اسے قبر سے باہر نکالا۔ وہ عورت جا چکی تھی۔ لوگوں نے گورکن سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ گورکن نے جو کچھ دیکھا وہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اسے کوئی وہم ہو گیا ہے، اس لیے وہ اسے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ کچھ دن گزرے تو وہی عورت اس گورکن کے پاس آئی اور اسے ایک قبر تیار کرنے کے لیے کہا۔ قبر تیار ہوئی تو میت لائی گئی۔ جب اس نے میت کو قبر میں اتارا تو قبر کھل گئی اور وہ جنت کا باغ بن گئی۔ دو فرشتے آئے اور میت لے کر چلے گئے، مگر اس مرتبہ گورکن بے ہوش نہ ہوا۔ وہ فوراً قبر سے نکلا اور عورت کے پیچھے چل پڑا۔ اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو اور اس تکلیف میں رہنے دو۔ اس نے کہا، کیسی تکلیف؟ وہ عورت بولی، جسے دفنایا گیا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو دفنایا گیا تھا وہ میرا دوسرا بیٹا تھا۔ گورکن نے بتایا کہ پہلی میت کی قبر بھی جنت کا باغ بن گئی تھی اور اس میت کے لیے بھی یہی کچھ ہوا، تو یہ دونوں بیٹے کیا عمل کرتے تھے؟ عورت بولی، میرا پہلا بیٹا طالب علم تھا اور دوسرا بیٹا ترکھان تھا جو اپنے بھائی کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرتا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے طالب علم اور اس پر خرچ کرنے والے کے ساتھ یہ بہترین معاملہ کیا۔ جب گورکن نے یہ اکرام دیکھا تو وہ قبرستان چھوڑ کر مسجد آ گیا، اور اس وقت مسجد میں شیخ سعید برہانی رحمہ اللہ کا علمی حلقہ ہوا کرتا تھا۔ گورکن شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حصول علم کی خواہش کا اظہار کیا۔ شیخ نے فرمایا، آپ کی عمر 50 کے لگ بھگ ہے، آپ اس عمر میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جواب میں گورکن نے اسے یہ واقعات سنائے، اور پھر اس نے حصول علم کے لیے محنت شروع کر دی، اور پھر اس کا شمار بڑے علماء میں ہونے لگا، اور وہ شیخ عبدالرحمن کے نام سے مشہور ہوا، اور اس کا سارا خاندان بھی اسی حصول علم میں مشغول ہو گیا۔ اور ان کے خاندان کے جو سب سے آخری عالم تھے شیخ عبدالرزاق تھے، وہ بھی دمشق کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ تو دیکھیے دوستو کہ گورکن نے
جب طالب علم دین کے طالب علم کی عزت اور اکرام کو دیکھا تو کس طرح اس نے بھی دین کے علم کے حصول میں اپنی ساری زندگی لگا دی اور پورا خاندان عالم دین بن گیا اور ان کا شمار بڑے بڑے علماء میں ہونے لگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کا علم حاصل کرنے اور جو لوگ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔